بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے 30 جولائی سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور تاریخ ہندوستان کی سیر کرتے ہوئے ہم پہنچے ہوئے ہیں 1828 میں، جب نواں گورنر جنرل، گورنر جنرل ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگلینڈ سے نومینیشن لیٹر حاصل کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے ہندوستان میں آ گئے، وارد ہوئے۔ ان سے پہلے میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان سے پہلے جو گورنر جنرل تھے ان کا نام تھا لارڈ ایمرٹس۔ انہوں نے اپنے 10 سالہ دور میں نے آپ کو گنوایا، پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا مصروف اور بڑا مہماتی دور گزرا ہے ان کا۔ بہت ساری مشکلات، جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا انہیں، مشکل دور تھا ان کا۔ اور اب ہندوستان اسی شخص کی بدولت، لارڈ ایمرسٹ کی بدولت 1828 کے بعد کا جو ہندوستان ہے یہ پرامن تھا۔ یہاں پہ پنڈاریوں اور گورکھوں جیسے بڑے بڑے گروہ موجود نہیں تھے جنہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، لا قانونیت، ظلم و ستم ظریفی اور جبر کا نظام نافذ کیا ہوا تھا۔ ان کا کلا کما کرنے کے بعد لارڈ ایمرسٹ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے دیا ہے۔ وہ تشریف لے گئے، واپس سے انگلینڈ چلے گئے، اور 1828 میں نواں گورنر جنرل تشریف لاتے ہیں ہندوستان میں، جن کا نام تھا لارڈ بنٹنگ۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، ان کا نام لارڈ ولیم بنٹنگ۔ 1828 سے 1835 تک، یعنی 7 سال کا عرصہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ لارڈ ولیم بنٹنگ یہ آئے ہیں جی 1828 میں، اور رہے ہیں 1835 تک، یعنی 7 سال۔ یہ صاحب ہیں جی نویں گورنر جنرل، 9th گورنر جنرل آف انڈیا، ہندوستان، ہند، بھارت۔ یہ تاج برطانیہ کی طرف سے اپنا نومینیشن لیٹر لینے کے بعد 1828 میں ہندوستان آئے۔ اچھا، یہ مزاج کے لحاظ سے جنگجو اور جارے مزاج نہیں تھے۔ ان کے مزاج میں جارحیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، اور سوچ سمجھ کر تاج برطانیہ نے، یعنی انگلینڈ کے کراؤن نے، ملکہ نے، بادشاہ نے اپنے رفقا سے، اپنے وزیروں مشیروں سے مشاورت کرنے کے بعد ولیم بنٹنگ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اب وہاں پہ ہندوستان میں جنگ و جدل، قتل و غارت گری اور امن و امان کی وہ اب تر صورتحال نہیں ہے جو پچھلے دور میں تھی، اور اس کا قلع کما اور خاتمہ کرنے کا سہرا 8ویں گورنر جنرل لارڈ ایمرسٹ کے سر تھا، جا چکا تھا۔ ان کو منتخب کیا، نہایت نفیس آدمی تھے لارڈ ولیم بنٹنگ، نواں گورنر جنرل ہندوستان کا، اور یہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، خدا ترس آدمی تھے، اور ان کی زیادہ توجہ کا محور و مرکز قتل و غارت گری، جنگ و جدل نہیں تھا، اور اس کی بھی چنداں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اب ہندوستان میں اس دور میں 1828 میں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے آ کر عوامی سوشل ورک پر، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر پوری کی پوری توانائی اور توجہ فوکس کر کے رکھی۔ یہ ذہن میں منصوبے بنا کر آئے تھے، پلاننگ کر کے آئے تھے کہ میں نے ہندوستان میں جا کر سوشل ورک کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے جانا ہے۔ میں نے عوام الناس کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے وہ کام کرنے ہیں جو آج تک ہندوستان میں کسی حکمران نے نہیں کیے، اور اس پر کافی حد تک انہوں نے کوشش بھی کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے جو 4 بڑے کام کیے، آج میں 4 کام آپ کو گنواؤں گا۔
وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہندوستان میں امن و امان کو بہتر سے بہتر اور عوامی زندگی کو، عام آدمی کی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے، ان کی مشکلات اور مصیبتوں میں کمی کرنے کے لیے جو رول اس شخص نے پلے کیا وہ پہلے کسی کے حصے میں آیا نہیں۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا یہ کہ ہندوستان میں بڑے بڑے گروہوں کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کون تھے دو پچھلے ٹینیور میں، پچھلے دور میں؟ وہ پنڈاری اور گورکھے، برما کے اور جنوبی ہندوستان کے دونوں گروہوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کیسے، کب، کیوں اور وجوہات کیا تھی، رزلٹ کیا نکلے، اس کے لیے پچھلی قسط دیکھیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے دیکھا یہ کہ چھوٹے لیول پہ چورا گری، نقب زنی، ڈکیتی اور ناظرین سب سے بڑھ کر ٹھگ بازی کا کام عروج پر تھا۔ اور یہ جو ٹھگ لوگ تھے نا ناظرین، بڑے مزے کی بات ہے، بڑا نفیس کام ہوا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کے اقدامات ظالمانہ بھی ہو جاتے تھے۔ یعنی مسافروں کو جن کو یہ لوٹتے تھے، جن کے پاس جن کے ساتھ یہ جن کو ٹھگ لیتے تھے، مو لیتے تھے، جن کا سامان اینٹ لیتے تھے، سرمایہ لوٹ لیتے تھے، اپنا بن کر، رنگ بھیس بدل کر، رنگ بدل کر، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو تھی ناظرین میں بتا چکا ہوں، یہ بنارس سے تعلق تھا۔ ہندوستان کی بہت بڑا ایک ملک، ایک ریاست بنارس۔ آج بھی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، جب کسی ٹھگ کی مثال دینی ہو نا تو کہتے ہیں یہ تو بنارسی ٹھگ ہے، یعنی بنارس کا رہنے والا۔ نامی گرامی ٹھگ تھے وہاں کے۔ خیر، یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کام کرتے تھے، ہزاروں سینکڑوں میں ان کی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی۔ میکسیمم یہ 10 لوگوں کا، 15 لوگوں کا، یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ 20 لوگوں کی ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ انہی ٹولیوں میں یہ کام کرتے تھے، مختلف بیس بدل کر یہ تجارتی قافلوں اور مسافروں کے ساتھ گل مل جاتے اور ان سے دوستیاں، واقفیتیں بنا لیتے، مسافروں کے روپ میں ان کے ساتھ شامل ہوتے اور ان کے ساتھ مل کر معلومات حاصل کرتے کہ ان کے پاس کتنا ساز و سامان ہے اور وہ کہاں رکھا ہوا ہے، رقم کہاں پہ ہے اور مال کیا ہے، کتنا ہے، کہاں سے لے۔ ساری معلومات لینے کے بعد مناسب موقع سمجھ کر، مناسب وقت اور مناسب ماحول دیکھ کر اپنی کارروائی کر دیتے، اس کو لوٹ لیتے، اور اگر ضروری سمجھتے ناظرین تو اس تاجر کو، اس مسافر کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو وہیں جنگل میں، رستے میں کہیں گڑھا کھود کر دفنا دیتے۔ اچھا، کئی مسافر اور خصوصاً تاجر لوگ جو تھے، وہ کیونکہ سفر کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اس وقت جدید ٹرانسپورٹ تو تھی نہیں، جی ٹی روڈ کا ایک واحد جدید رستہ تھا جو واگا بارڈر سے ہمارے پاکستان میں اس وقت نکل کر، دروگا والا سے نکل کر راول پنڈی تک جاتا، یہی رستہ تھا۔ اور اس کی مرمت کے لیے کام کیا لارڈ ولیم بنٹنگ نے، اور دریاؤں پر پل بنانے کے علاوہ نہروں پر پل بنائے، یعنی سوشل ورک کا کام کیا۔ اب ٹھگوں کی بات ہو رہی ہے، کئی لوگ پریشان ہو جاتے، تاجروں کے وارثان اور لواحقین کے وہ لوگ، وہ تاجر ان کے گھر سے تجارت کے قافلے کے ساتھ یا تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک گئے اور پھر پلٹ کر واپس کبھی نہیں آئے، لوٹے ہی نہیں، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلا، غائب ہو گئے، ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اصلیت یہی ٹھگوں کا ٹولہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ رستوں پر، چوراہوں پر اور دیہاتوں پر حملہ کرنے کے والے لوگ نہیں تھے، یہ نوسر بازی کرتے تھے، ٹھگی لگاتے تھے اور بہروپیہ بن کر لوٹتے تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، جب اس کی رپورٹ ملی، دوسری سائڈ پہ شہروں میں، دیہاتوں میں بھی امن امان کا مسائل تھے، لیکن چھوٹے لیول کے۔ مثلا لوگ نقب زنی کرتے تھے دکانوں میں، مکانوں میں، یعنی سوراخ کر کے دیوار میں اندر گھسے اور اندر سے سامان لے کر نکل لیے، اسے کہتے تھے نقب زنی کرنا۔
یہ لوگ تھے، کچھ چور تھے، اور بہت کم لوگ ڈکیتیوں میں بھی ملوث تھے. یعنی سارا دن وہ جاسوسی کرتے تھے مکانوں کی، گھروں کی اور دکانوں کی، اور رات کو اپنی کارروائی ڈالتے تھے. اور جب ان کا ٹھگوں کا، ان چوروں کا سیزن آف ہوتا تھا نا، مزیداری کی بات، تو یہ فوری طور پر دو کام کرتے تھے. نمبر 1، یا تو یہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے، یا پھر یہ دکانداری کرتے تھے، تاکہ کسی کو شبہ، شک یا شائبہ تک نہ ہو کہ ہم لوگ اس طرح کے مذموم کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. کیسے کیسے جتن کرتے تھے. خیر، فوج کی ڈیوٹی لگائی لارڈ ولیم بنٹنگ نے. اس نے کہا کہ یہ تو قابل قبول نہیں، ہمیں پروٹیکشن دینا ہوگی، تحفظ دینا ہوگا تاجروں کو. ہم نے سڑک کی مرمت کر دی ہے، جی ٹی روڈ کی، اور سڑک پر چلنے کے لیے جو تھا کنوینس جو تھی، وہ یا تو گدھا گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی تھی، تانگا ریڑا تھا، یا پھر بیل گاڑی ہوا کرتی تھی. اسی پہ سامان لاد کر لے جایا کرتے تاجر، اور لاتے بھی تھے. اور یہاں جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے انہوں نے درہ خیبر سے افغانستان میں داخل ہونا ہوتا تھا. اچھا، جو ٹھگ لوگ تھے وہ تو ان میں ملے ہوئے تھے. اب جو سڑک پر موجود، جی ٹی روڈ پر موجود پولیس کی چوکیاں تھیں، وہ بھی ناکام ہونے لگی. کیسے؟ کہ یہ تو ان کے اپنے بن کر ان میں شب خون تو مارتے ہی نہیں تھے. یہ تو ان کے دوست اور واقفیت بن کر، مسافر بن کر، خود تاجر بن کر ان کے ساتھ چلتے، اور پھر موقع کی مناسبت سے اپنی کارروائی کرتے تھے. حکم دیا جی لارڈ بنٹنگ نے. اس نے کہا جب تک ٹھگوں کا کلا کما نہیں کیا جائے گا، نمبر 1، تاجروں کو سکھ کا سانس نہیں آئے گا، تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمیں ٹیکسز کہاں سے ملیں گے اگر کسی کو انکم ہی نہیں ہوگی؟ کسی تاجر کو تو انکم ٹیکس کہاں سے دے گا؟ اور کہا جاتا ہے کہ فوج کے ذمے یہ کام انگریز فوج کے لگایا گیا. انہوں نے 3 سالوں میں فوج نے 1500 گروہوں کو پکڑا، گرفتار کیا. اتنی صفائی کرنے کے بعد کافی حد تک، بالکل تو نہیں لیکن غالب حد تک، میکسیمم لمٹ تک صفایا ہو گیا ان کارروائیوں کا، ٹھگ بازیوں کا. اور یوں تاجروں نے سکھ کا سانس لیا، اور انہوں نے اپنے کاروبار اور بزنس کو بڑھانے کے لیے دن دگنی اور رات چوگنی محنت کرنا شروع کر دی. اور ہندوستان کے مالی، معاشرتی اور معاشی حالات بدلنے لگے، معیشت میں بہتری آنے لگ گئی. جی ناظرین، اس کے علاوہ چوروں اور ڈکیتوں کے لیے علیحدہ سے عدالتیں اور پولیس کی نفری موجود تھی ان کو قابو کرنے کے لیے، لیکن ٹھگوں کو قابو کرنے کا کام فوج کے حوالے. اگلا سٹیپ کیا لیا جی اس نے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ نئے رستے، نئی سڑکیں، ریلوے ٹریک، نہری نظام اور نہروں اور دریاؤں پر پلوں کا بنانا، یہ اس کی پرائیورٹیز تھیں. کس کی؟ نئے گورنر جنرل لارڈ ولیم بنٹنگ کی، جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو اس نے قابل قدر اور قابل ذکر کام کیا نا، ایک بہت ہی عجیب رسم تھی ہندوؤں کے ایک گروہ میں، جو ہندوستان کے غالب اکثریت ہی ہندوؤں کی ظاہر ہے. ان میں ایک گروہ ایسا تھا جن میں ستی کی رسم تھی. ستی میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، سین تے اور چھوٹی یہ رسم تھی. اب یہ رسم کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. رسم یہ تھی کہ جب بھی کسی عورت کے خامد کی موت ہو جاتی تھی نا، تو لازم تھا، یہ رسم، یہ رواج تھا کہ اس کے اپنے بیٹے، اس کے اپنے پوتے اس عورت کے، اس کو چتا میں زندہ جلا دیتے تھے اپنے مردہ خامند کے ساتھ. یہ
رسم صدیوں سے چلی آ رہی تھی. اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مغل اعظم جو اکبر تھا اس نے اپنے دور میں اس کے خلاف اس کو بند کرنے کی چنداں کوشش کی. اپنے تئیں اس نے کافی کام کیا مگر کئی مصلحتوں کا شکار ہو کر وہ سختی نہ کر سکا اور اس رسم کا کلا کما نہ کر سکا. مگر ولیم بنٹنگ نے، نویں گورنر جنرل نے یہ تہیا کر لیا کہ میں ہندوستان سے اس علت کا، اس بری رسم کا خاتمہ کروں گا، اور اس نے کیا بھی. اس نے ریکارڈ منگوایا. صرف بنگال میں ایک سال میں 7,000 عورتوں کو ستی کی رسم کی بھینٹ چڑھایا گیا. جب اس نے ریکارڈ دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. اچھا، ہندو قوم بھی اصل میں ظاہر ہے بیٹے ہوتے تھے، پوتے ہوتے تھے، بیٹیاں ہوتی تھیں اس ماں کی، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو آگ میں زندہ جلاتے اپنے باپ کے ساتھ. اندر سے ان کا دل بھی کڑ رہا ہوتا تھا، کہیں درد تو ہوتا ہوگا، مگر کیا کرتے، رسم دنیا تھا. یہ ان کا مذہبی رسم تھی اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی. اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتے تھے. یہ ہمت اور جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے عمل درآمد کو، اس کڑی کو، اس سلسلے کو روکے. لیکن ولیم بنٹنگ نے یہ تہیا کر لیا کہ میں اس ظالمانہ رسم کا قلع کما اور خاتمہ کر کے دم لوں گا. سو اس نے کیا، قوانین بنا دیے ایسے کہ آج کے بعد کسی عورت کو ستی نہیں کیا جائے گا. اور یقین جانیں کہ ایسا کرنے کے بعد خود ہندوؤں نے دل ہی دل میں خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگے لارڈ ولیم بنٹنگ کو کہ اس نے ہمارے لیے، ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، بہت اچھا اور اچھائی اور نیکی کری ہے. نیکسٹ جی، یہ 2 چیزیں ہوگی. اب میں آپ کو تیسری چیز بتاتا ہوں. تیسری چیز کیا تھی؟ نویں گورنر جنرل یعنی 1828 تک اصول یہ تھا، قانون یہ تھا کہ کسی بھی سرکاری نوکری میں بڑے عہدے پر کسی بھی مقامی آدمی یعنی ہندوستانی کو نوکری یا ملازمت نہیں دی جاتی تھی. یہ قانون تھا. کوئی عہدہ بڑا ہو یعنی افسری رینک کا ہو یا پھر بڑی تنخواہ والا ہو تو اس کے اوپر صرف انگریز ہی بھرتی ہو سکتے تھے، انہی کی ریکروٹمنٹ ہو سکتی تھی، اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی. لوکل لوگوں کی، مقامی لوگوں کا یہ حق استحقاق نہیں تھا. لارڈ ولیم بنٹنگ نے یہ تیسرا اور چمکتا ہوا، دمکتا ہوا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے قانون میں تبدیلی کی، قوانین بدلے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے مقامی لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی اس قابل ہے ہندوستان میں، اس سیٹ کے لیے اپنی کوالیفیکیشن فلفل کرتا ہے تو اس کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے، اپوائنٹ کرنا چاہیے اسے. لیکن مسئلہ یہاں پہ کیا آڑے آیا؟ مسئلہ یہ آڑے آیا کہ انگریز کی دفتری زبان انگریزی تھی، ظاہر ہے، لیکن ہندوستان میں پچھلے کئی صدیوں سے مغل بادشاہوں اور افغان بادشاہوں سے لے کر آج تک 19ویں صدی تک یعنی سرکاری زبان فارسی تھی، دفتری زبان. اب انگریز فارسی کو سمجھتے نہیں تھے، یہ اپنے ساتھ ہی اپنی زبان بھی لائے. اب دفتری زبان اگر انگریزی ہوگی تو لوکل لوگ کیسے کام کر سکیں گے دفتروں میں؟ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا، ان کو کنورسیشن، گفتگو کرنا نہیں آئے گی انگریزوں کے ساتھ، تو کیا کریں گے وہ؟ اس لیے شروع میں تو بہت کم لوگوں کو یہ چانس، یہ موقع ملا سرکاری بڑے عہدے کا. لیکن آہستہ آہستہ اس نے اگلا سٹیپ کیا لیا لارڈ ولیم بنٹنگ نے، اس مشکل پر قابو پانے کے لیے، اس بپتا کو دور کرنے کے لیے، لوکل لوگوں کی، مقامی لوگوں کی اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے اس نے حکم جاری کیا لارڈ ولیم بنٹنگ نے کہ ہندوستان کے سارے مدرسوں میں، سرکاری اسکولوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں انگریزی کا مضمون لازمی پڑھایا جائے گا بطور سبجیکٹ. اس سے کیا ہوا؟
اس سے یہ ہوا کہ اب انگریزی جاننے والوں کی بہت بڑی کھیپ تیار ہوئی. اس کے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہندوستانیوں کو، مقامی لوگوں کو انگریز سرکار میں، حکومت میں بڑے عہدوں پر، بڑی تنخواہ والے عہدوں پر، پوسٹوں پر نوکری ملازمت ملنا شروع ہوئی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا، ناظرین، جتنا علمی اور ریسرچ تحقیقی مواد انگریزی کتابوں میں تھا وہ ہندی کتابوں میں نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انگریز قوم جو تھی نا، یہ ملکوں دیسوں اور بھات کا سفر کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے، سیر پہ دور دراز کے ملکوں پہ نکل جاتے تھے انگلینڈ سے، اور پھر وہاں جا کر جس ملک میں جاتے اس کی زبان سیکھ کر وہاں پہ رہ کر جو کچھ مشاہدہ کرتے، جو کچھ وہاں پہ دیکھتے، اپنے تجربات کو، اپنی مشاہدوں کو، اپنے کنورسیشن کو، اپنے تبادلہ خیالات کو واپس انگلینڈ آ کر اپنی زبان یعنی انگریزی میں چھاپ دیتے تھے، لکھ دیتے تھے، پرنٹنگ کروا دیتے تھے. اور یوں انگریزی کی کتابوں میں پوری دنیا کے علوم اور معلومات موجود تھیں. اور جب ہندوستان میں لوگوں نے انگریزی پڑھنا شروع کری، اور اسی صاحب کی لارڈ ولیم بنٹنگ کی بدولت، تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا، پہلا تو نوکریوں والا تھا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ان کتب تک رسائی حاصل ہو گئی جو دنیا جہان کا علم اپنے اندر لیے ہوئے تھے. ہندوستان میں بھی اسکالرز پیدا ہونا شروع ہوئے، مقامی لوگوں میں بھی علم و تحقیق کا شوق پیدا ہوا، اور مقامی لوگوں نے بھی مطالعاتی شوق میں اپنا نام پیدا کیا اور لکھنا شروع کیا، اور ان کو بھی دیکھا دیکھی سیاحت کا شوق ان کے اندر بھی اجاگر ہوا. جی ناظرین، یہ تیسرا بڑا کام تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. جی، ستی کی رسم جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا تھا. اس کے علاوہ اس نے یہ کیا جی کہ جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں ان ساروں میں ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں یعنی ہندوستان کے سارے ملکوں کا کوٹا مقرر کر دیا کہ ایک ہی ملک سے یا ایک ہی جگہ سے ساروں کو نہ سرکاری نوکریاں یعنی افسری یا بڑے تنخواہ والے عہدے ملیں، پورے ہندوستانیوں کو ملیں، اور ان کی ریشو مقرر کر دی. اس میں اسے کئی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. ظاہر ہے انگریز کمیونٹی میں اس کو ایڈمائر نہیں کیا گیا، اس کی ستائش نہیں کی گئی، لیکن کیا کرتے، اس کو پورے اختیارات کے ساتھ، اس کی شرائط ماننے کے بعد اس کو ہندوستان میں وارد کروایا گیا تھا، براجمان کروایا گیا تھا. اب اس کے فیصلوں کو، اس کے کیے ہوئے اقدامات کو ماننا، تسلیم کرنا تاج برطانیہ کی بھی مجبوری تھی. وہ کرتے رہے، خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن وہ خوش اس لیے تھے تاج برطانیہ یعنی انگلینڈ کی حکومت کہ ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، اتنی امیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب وہ دوسرے ملکوں کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. وہ اعلیٰ ایک بڑے پیمانے پر دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے اور پھر پروفٹ سمیت یعنی انٹرسٹ کے ساتھ واپس لیا کرتے تھے، قسطوں میں یا لم سم. اور یوں ایسٹ انڈیا کمپنی سالوں میں نہیں، مہینوں میں 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16 روپے کماتی گئی اور اپنے خزانے کو بھرتی گئی. اس پوزیشن کو لے کر، ان حالات کو دیکھ کر انگلینڈ حکومت انتہائی خوش تھی لارڈ ولیم بنٹنگ نویں گورنر جنرل سے. 1835 تک یعنی 7 ایئرز، 7 سال کا عرصہ یہ ہندوستان میں رہا، انہوں نے حکومت کی ہندوستان میں، اور 7 سالوں میں ان کی توجہ کا محور و مرکز، ان کی پوری توانائی اور توجہ صرف فلاحی کام، ہندوستان کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا،
ان کے لیے تعلیمی مواقع پیدا کرنا، ان کے لیے بہترین سفری سہولیات دینا، اور جہاں ضرورت ہو ان کے لیے پل، سڑکیں، رستے اور نہریں اور ریلوے کا نظام قائم کرنا اس کی ترجیحات تھیں۔ اس لحاظ سے اس کے دور کو، نویں گورنر جنرل کے دور کو سنہری کہا جا سکتا ہے ہندوستان کے لیے، خاص طور پر مقامی لوگوں، اور وہ بذات خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھی مفاد میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ اس بندے نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان میں کوئی جنگی کارنامہ نہیں تھا اس کے دور میں، کوئی اس نے قتل و غارت گری کے پیچھے نہیں گیا، کہیں کوئی اس نے جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ جہاں پر کوئی جنگ کرنے کی کوشش کرتا، انتہائی معاملہ فہمی سے، عقل مندی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا، مختلف ملکوں کو بٹھا کر ان کے آپسی اختلافات کو ختم کروا دیتا، اور اس نوعیت ہی نہ آنے دیتا ایسی کہ بات جنگ و جدل تک پہنچے۔ یہ بڑا پلس پوائنٹ تھا اس بندے کا۔ جیسے اس کو پتا چلے کہ دو راجاؤں کے درمیان یا دو بادشاہوں کے درمیان ہندوستان کے، یا دو سرداروں، بڑے سرداروں کے درمیان کوئی اختلافات جو ہیں وہ جنگ کی حد تک پہنچنے والے ہیں، فوری طور پر انٹرفیئرنس، مداخلت کر کے ٹیبل ٹاکنگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ان کے اختلافات، ان کو ایک میز پر بٹھا کر، اور جہاں ضرورت پڑتی اپنی خدمات بھی دے کر، اپنی سروسز پیش کر کے، ان کے آپسی جو چپکلش ہوا کرتی تھی اس کو رفع دفع کروا دیتا، تاکہ ہندوستان میں امن کا بول بالا ہو، یہاں پہ افراتفری اور کشمکش نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے، اور اس کوشش اور کاوش میں کافی حد تک یہ کامیابی رہا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو کرتے ہیں یہیں پہ کلوز، اور بڑھتے ہیں آپ کے فیوریٹ مزیدار اور بہترین دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ آج کا لفظ ہے جی چھلابا۔ کس نے یہ لفظ نہیں سنا ہوا؟ سب نے سنا ہوگا چھلابا۔ لکھ کر دکھا دوں؟ یہ لفظ ہے جی چھلاوا۔ چھلاوا کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ سنسکرت سے ہندی میں اور ہندی سے اردو میں آیا، یعنی لوکل زبانوں کا لفظ ہے، ہماری اپنی زبان کا چھلاوا۔ یہ ناظرین، ہم اس سے مطلب لیتے ہیں، چھلاوا سے مطلب آج بھی جب بولتے ہیں نا تو ایسی چیز کے لیے بولتے ہیں یا ایسے شخص کے لیے بولتے ہیں جو اچانک غائب ہو جاتی ہو، اسے کہتے ہیں یار یہ تو چھلاوا ہی ہے۔ چھلاوا کا مطلب اور اصل مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے چھل سے۔ چھل سے یہ لفظ نکلا ہے، چھلاوا۔ چھل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب، فراڈ، نوسر بازی، یعنی وہ شخص جو فراڈ کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، فریب دیتا ہو، مکر کر جاتا، اس کو چھلاوا کہا جاتا تھا۔ اصل مطلب اس کا یہ ہے۔ کیسا رہا؟ امید ہے آپ کو آج کا لفظ پسند آیا ہوگا، آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ تو ہوا ہوگا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کی بات۔ جی ناظرین، آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے جی، کوشش کیا کریں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اختلاف کرنا آپ کا اپنا حق ہے، ضروری نہیں ہر بندہ میری بات سے اتفاق کرے۔ میرا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ آپسی تعلق داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ چھوٹی موٹی چپکلشیں، باتیں اور تو تکرار ہو جاتی ہے،
ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا کریں، صرف نظر کیا کریں، ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیا کریں یار. دل اور دماغوں کو ان سے پاک رکھا کریں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور ناراضگیوں کو. اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے نا تو پھر اطمینان رکھیں، یقین رکھیں، اگر ہم نے ان کو بھر لیا اپنے دل میں، دماغ میں، تو پھر بڑے بڑے رشتے مسافر بن کر کوچ کر جاتے ہیں دلوں سے. میری بات کو ذرا سوچئے گا. خوش رہیں جی، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.